الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. ترجمہ کیا ہے اس آیت کا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر. اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجو. پورے قرآن میں یہ ایک ہی ایسا کام ہے جس کے بارے میں رب فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ بھی درود بھیج رہا ہے, اس کے فرشتے بھی درود بھیج رہے ہیں نبی پاک پر, تم بھی درود پڑھنے میں شامل ہو جاؤ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ جو آپ کے پاس ہے نا اس پر انجوائے کرنا سیکھیں, ورنہ لائف بے مزہ ہو جاتی ہے. میں آپ کو سمجھاتا ہوں اس بات کو. ایک بادشاہ تھا, وہ بڑا پریشان رہتا تھا, بڑے پیسے تھے اس کے پاس مگر نیند نہیں آتی تھی, ٹینشن بہت تھی. اپنے وزیر کو بلایا کہ یار بتاؤ تو صحیح کہ یہ اتنے پیسے, اتنا مال, اتنا سلطنت, نیند ہی نہیں آتی, عجیب سی کیفیت رہتی ہے. اور میں اپنے غلاموں کو دیکھتا ہوں یہ بڑے مزے میں مستی مذاق کر رہے ہوتے ہیں, رات کو سکون کی نیند سو جاتے ہیں, زمین پہ ہی سو جاتے ہیں, مجھے نرم بستر پر نیند نہیں آتی. میرے اور ان میں فرق کیا ہے؟ یہ اتنا انجوائے کیوں کر رہے ہیں لائف کو, میں پریشان کیوں ہوں؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت یہ بات آپ کو 99 نمبر کے فارمولے سے سمجھ آئے گی. یہ کون سا فارمولہ ہے؟ کبھی سمجھاتا ہوں. اس نے ایک غلام کو بلایا, ادھر آؤ. بادشاہ سلامت آپ اس کو 100 اشرفیاں تحفے میں دے دیں. بادشاہ تھا, اس کے لیے 100 اشرفیاں کیا چیز ہے. 100 اشرفیوں کی تھیلی منگوائی, وزیر کے ہاتھ میں دی. اس وزیر نے کیا کیا, چپکے سے اس کے اندر سے ایک اشرفی نکال کے جیب میں رکھ دی. اچھا مبارک ہو. اس غلام کی تو لاٹری لگ گئی, زندگی میں ایک اشرفی نہیں دیکھی تھی, 100 اشرفیاں. او جناب گھر گیا, خوشی خوشی سارے گھر والوں کو, بچوں کو جمع کیا, بیوی کو بلایا, مبارک ہو مبارک ہو. کیا ہوا؟ 100 اشرفیاں بادشاہ نے دی ہیں, اپنی تو زندگی بن گئی. سارے بچے خوش, وائف بھی خوش. بچے کہتے ہیں ابو اشرفیاں دکھائے تو اسی ہوتی کیسی, ہم نے دیکھی نہیں آج تک. تھیلی کھولی اور اشرفیاں اس نے نکال دی. کہا ابو ہم گن لیں. یا گنو. بچوں نے گننا شروع کی, کتنی نکلی؟ 99. ایک تو رکھ لی تھی نا اس نے. کہا ابو یہ تو 99 ہیں. نہیں نہیں بادشاہ نے دی ہیں 100 ہوتی ہیں, پوری 100 ہوں گی, گنو تو میں گننا نہیں آتا. پھر گنی 99. بیوی نے کہا ہٹو میں گنتی ہوں, بچوں کو گننا نہیں آتا. بیوی نے گنی, نکلی 99. شوہر نے کہا تم سب ہٹو, تمہیں گنتی نہیں آتی, میں گنتا ہوں. نکلی 99. اب بیوی کہتی تم ہوئی ایسے, 100 دی ہوں گی تم نے, راستے میں گرا دی ہوگی. بچے کہتے ہیں وہ ایک اشرفی شارٹ کرایا, پتہ ہے ایک اشرفی کتنے کی ہوتی ہے, اس سے تو کتنے کام بن جاتے. نہیں نہیں ادھر ہی ہوگی. بستر اٹھایا, ٹیبلیں اٹھائیں, پورا گھر اتھل پاتھل, ساری رات اسی میں گزر گئی کہ وہ ایک کدھر گئی. صبح آیا وہ غلام بادشاہ کے دربار میں, آنکھیں سوجی لال, جو روز سکون سے سوتا تھا. وزیر نے کہا کیا ہوا تمہیں؟ تو بادشاہ سلامت بڑا مسئلہ ہو گیا. کیا ہوا؟ آپ نے تو 100 دی ہوں گی لیکن ہوا یہ گھر گیا تو 99 نکلی تھی. وزیر نے جیب سے ایک نکالی کہ یہ لے جاؤ. وہ تو چلا گیا. اب وزیر نے جو بادشاہ سے بات کی نا, میں آپ سب کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ بادشاہ سلامت آپ کا پرابلم بھی یہی ہے, آپ کے پاس جو ہے نا آپ اس پر خوش نہیں ہیں, جو نہیں ہے اسی کی فکر میں زندگی خراب کر بیٹھے ہیں. ہم سب کا یہی حال ہے. یہاں بہت سارے بھائی بیمار, پریشان, قرضے میں, ٹینشن میں ہوں گے. یہ فارمولہ ہے جو ہمیں قرآن سے ملا ہے. جس دن آپ اس وظیفے کو اپنا لو گے نا اور اپنی مشکل, اپنی پریشانی, اپنی تکلیف میں جب یہ پڑھو گے کہ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ, میں اپنے کام اپنے رب کو سونپتا ہوں, بے شک اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے. آج ہم کیا کرتے ہیں, ہمارا کوئی کام اٹک جائے, ہم کسی منسٹر کو فائل دے کر آتے ہیں اور منسٹر صاحب سائن کر دیں تو تسلی ہو جاتی ہے میری فائل پہنچ گئی ہے. ارے میں نے تو فلاں وزیر کو دے دی ہے, فلاں جناب حاکم کو دے دی ہے. ارے تم دنیا والے کو فائل دے کے سمجھتے ہو تمہارا کام ہو جائے گا. اپنی ساری زندگی کی فائل رب کی بارگاہ میں جمع کرا دو نا. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ, اے اللہ میں اپنے
یہ کام تجھے سونپتا ہوں، میں تھک گیا، میں پریشان، میں بیمار، اے اللہ میں قرضے سے نہیں نکل پا رہا، میرے روزگار کے مسائل ہیں، میرے گھر میں پرابلمز ہیں، اے اللہ میں دنیا میں کوششیں کر کے تھک گیا، اے مالک اب تیرے سپرد کرتا ہوں، اور تجھ سے بڑا خالق کون ہے؟ تیری حکمتوں کے انداز نرالے، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ خدا کی قسم جب تکلیف میں دل کی گہرائیوں سے آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے، یہ آیت پڑھیں گے، آپ کو ایک سکون سا محسوس ہوگا کہ میرے رب کریم کو اب کام میں نے دے دیے ہیں جو میری ماں سے زیادہ مجھے چاہنے والا ہے، اور وہ ضرور مجھ پر کرم کے دروازے کھولے گا۔ منصور بن عمار رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں میرا ایک دینی بھائی تھا، مجھ سے بڑی عقیدت رکھتا تھا، میری نگاہ میں تو بڑا عبادت گزار بھی تھا کیونکہ تہجد بھی پڑھتا تھا، خوف خدا سے رونے والا بھی تھا۔ ایک مرتبہ مجھے خبر ملی کہ وہ میرا دینی بھائی بیمار ہو گیا ہے۔ میں اس کے پاس گیا اور دیکھا کہ وہ بہت کمزور ہو چکا ہے، گھر کے درمیان لیٹا ہے، چہرہ اس کا کالا ہو گیا ہے، آنکھیں اس کی نیلی ہو گئی ہیں۔ میں نے کہا بھائی لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو، تو اس نے اپنی آنکھیں کھولی، بڑی مشکل سے میری طرف دیکھا، پھر بے ہوش ہو گیا۔ میں نے دوبارہ اسے کہا لا الہ الا اللہ پڑھو، آنکھیں کھولی، مجھے دیکھا، پھر دوبارہ آنکھیں بند کر لی۔ اب میں نے سختی سے اس کو کہا کہ لا الہ الا اللہ پڑھو، کلمہ پڑھو، میں نہ تجھے غسل دوں گا، نہ تجھے کفن پہناؤں گا، نہ تیرا جنازہ پڑھوں گا، کیونکہ وہ بہت کلوز تھا آپ سے۔ تو بندہ پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا حضور میرے اور کلمے کے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دی گئی ہے۔ میں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، تیری نمازیں کدھر گئیں؟ کہاں گئے روزے، وہ تہجد، وہ راتوں کی دعائیں کدھر گئیں؟ وہ کہتا ہے اے منصور میں یہ سارے کام تو کرتا تھا مگر اللہ کی رضا کے لیے نہیں کرتا تھا، میں لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا تھا۔ مجھے تہجد گزار کہا جائے، مجھے عبادت گزار کہا جائے، مجھے نیکوکار کہا جائے، میں لوگوں کے لیے کرتا تھا۔ تنہائی میں جب ہوتا تھا نا اکیلے میں، تو دروازہ بند کرتا تھا تو خوب گناہ کرتا تھا، شراب پیتا تھا، بے حیائی کرتا تھا، بدکاریاں کرتا تھا۔ ایک بار جب میں نے بہت نافرمانی کی تو میں بہت بیمار ہو گیا، مجھے اپنے بچنے کی امید نہیں رہی۔ میں نے قرآن کھولا، اللہ سے معافی مانگی، یا اللہ معاف کر، بہت رویا، پڑھتے پڑھتے اللہ سے معافی مانگی، اللہ کریم نے مجھے شفا دے دی۔ میں پھر گناہ میں پڑ گیا، پھر شیطان کے پیچھے چل پڑا، تھوڑے عرصے بعد پھر بیمار ہوا، ڈاکٹروں نے کہا نہیں بچے گا۔ میں نے پھر قرآن اٹھایا، روتے روتے پھر اللہ سے دعا مانگی، اللہ قرآن کے صدقے بخش دے۔ اللہ نے پھر کرم کیا، مجھے شفا نصیب ہو گئی۔ اے منصور میں پھر باز نہیں آیا، جب شفا ملتی تھی تو گناہ کرتا تھا، بیمار ہوتا تھا تو توبہ کرتا تھا۔ تیسری بار میں پھر گناہوں میں پڑ گیا، بڑے گناہ کیے۔ اب جب پھر اللہ تعالیٰ نے بیمار کیا، پھر میں پریشان ہوا، اب قرآن اٹھایا تو قرآن کا ایک لفظ میری زبان سے ادا نہیں ہو، میری زبان پر لاک لگا دیا گیا ہے، میں قرآن نہیں پڑھ پا رہا ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں نے کہا یا اللہ تو مجھ سے سخت ناراض ہے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ کہتا ہے منصور مجھے غیب سے آواز آئی کہ جب تو بیمار ہوتا ہے تو توبہ کرتا ہے، جب تندرست ہو جاتا ہے تو گناہ کرنے لگ جاتا ہے، جب تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ کو یاد کرتا ہے، روتا ہے، اور جب اللہ پاک تجھے نجات دیتا ہے تو پھر گناہوں میں پڑ جاتا ہے۔ کیا تجھے موت کا خوف نہ تھا؟ تو عقل رکھتا ہے، سمجھ رکھتا ہے، پھر بھی غفلت میں پڑا رہا۔ تو نے کتنی بار اللہ سے وعدہ کیا مگر ہر بار تو نے وعدے کو توڑ دیا۔ حضرت منصور کہتے ہیں وہ بتاتا جا رہا تھا، روتا جا رہا تھا، اور جب کہتے میں تو اس کے پاس سے اٹھ کر چل گیا کہ اب اس بندے کا اور کیا ہو سکتا ہے۔ میں جیسے ہی دروازے کے باہر نکلا اس بندے کا بغیر کلمہ پڑھے انتقال ہو گیا۔ اب سچ بتاؤ ہمارا حال کیا ہے؟ مشکل آئے، کئی لوگ مسجد میں دکھتے ہیں، ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے، سر پر ٹوپی ہوتی ہے، کو کیا ہوا یار بس قرضہ بہت بڑا ہو گیا ہے، نوکری چھوٹ گئی ہے، گھر والے بیمار ہیں، والد ہاسپٹل میں ہیں، اللہ یاد آ گیا ہے، مسجد یاد آ گئی ہے۔ جدھر وہ مسئلہ حل ہوا، جدھر وہ پرابلم ختم ہوئی، بندہ ہی بھاگ گیا مسجد سے دور۔ کیا اس لیے اللہ کی عبادت ہے؟ اللہ تمہیں اس لیے یاد آتا ہے کہ جب مشکل آئے تو رب یاد آیا، اور اللہ نے آسانی دی تو اسی کی ناراضگی والے کام مت کرو میرے پیارے اسلامی بھائیوں۔ ایسا خوشی میں بھی رب کے ساتھ رب کی رحمت کو پکارتے رہو، عبادت کرتے رہو، اور اگر کوئی تکلیف اور کوئی آزمائش آ جائے پھر بھی ہم اللہ کا در چھوڑ کے کدھر جائیں گے؟ اس کریم کے سوا ہمارا کون ہے؟ وہ ناراض ہو گیا تو مارے جائیں گے۔ آؤ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سچی توبہ کر اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا دو، وہ بڑا کریم ہے، وہ پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا اگر بندہ صدق کے دل سے توبہ کر لے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لے۔ خدا کی قسم اتنا ہے ہمارے پاس کہ سارا زندگی سجدہ کرتے گزار دیں،
اور ہم میں سے بہت سو کے پاس تو اتنا ہے ہمارے بچے بھی کھائیں تو ختم نہیں ہوگا، مگر ٹینشن یہ کہ وہ کیوں نہیں ہے، وہ کب ملے گا، وہ ایک اشرفی کی تلاش میں تم جو 99 ملی ہوئی ہیں اس کو نہ انجوائے کر رہے ہو، نہ شکر ادا کر رہے ہو، نہ مزے لے رہے ہو لائف کے۔ ارے جو ہے اس پہ خوش رہو، اللہ کے بندو جو رب نے دیا ہے اس پہ شکر ادا کرنا، انجوائے کرو اپنی لائف کو۔ ہاں چلے ایک اس بات کو ہی روکتے ہیں، یہ بات جب چلی ہے اور اس کیلیبر کے لوگ بیٹھے ہیں، لائف میں اگر سکون لانا چاہتے ہیں نا